صاحب صدر کی اجازت سے اور تمام حاضرین مجلس کی اجازت سے عارف فرات صاحب سے کوئی بہت لمبی چوڑی ملاقات تو نہیں ہے، لیکن جب سے ہے یہ ایک ایسی ملاقات ہے جو ایک دوسرے کی یعنی ایک قلبی ملاقات میں ڈال چکی ہے۔ میں کچھ چیزیں تحریر کر کے لایا ہوں کیونکہ عارف فرات صاحب کی 3 کتب میرے پاس تھی، اور میں ذاتی طور پر یہ بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ جیسی تحریر یا جیسی کتب یا جیسی شاعری عارف فرات صاحب کرتے ہیں، ایسی شاعری کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی ایک کتاب ایک آدمی کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ وہ اس پہ تبصرہ کرے۔ ایک آدمی کے لیے 3 یا 4 کتابوں پر تبصرہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو گہرائی اور جو چیزیں ہیں وہ مشکل ہے۔ جناب علی، میں خود کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ عارف فرات صاحب کی ہمہ گیر شخصیت اور ارتفاع فن پر کچھ زیادہ کہہ سکوں، لیکن عارف بھائی کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ آج کی اس تہذیب میں موضوعاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں جناب عارف فرات صاحب کے فن اور شخصیت کا احاطہ ہونا ہے، کیا جانا ہے، اور ان کی فنی اور شخصیت جہاد کو دریافت کیا جانا ہے، جو کہ اس تقریب کا اصل مقصد ہے۔ اس بات پر 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ فن اور شخصیت موضوعی لحاظ سے جداگانہ عناصر اور اصناف کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی بھی تخلیق کار کے کام کو سمجھنے کے لیے اس کی شخصیت کا مطالعہ نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ ہر شاعر اور ادیب اپنے عہد کے سماجی فکر و میلانات سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے، اور یہ اثرات اس کی شخصیت کے آئینہ سے گزر کر اسے ایک نئے تخلیقی رویے سے امکنار کرتے ہیں۔ لیکن اپنے عہد کے فکری شعور کے اثرات قبول کرنے سے پہلے اس کا ایک خاندانی پس منظر اور ان کی ایک نجی زندگی کے واقعات کا تسلسل ان کی زندگی کی تعمیراتی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ یہ شخصیت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ فن کے علاوہ اس حیثیت سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ جناب عارف فرات صاحب کی شخصیت کے موضوع سے ہم ان کی نجی زندگی اور خاندانی پس منظر سے انصاف نہ کر سکیں گے، اور جہاں تک عصری شعور کی شخصیت پر اثر انداز کا تعلق ہے، ہم عصر ہونے کے ناطے یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم عارف فرات صاحب کے ہم عصر ہیں۔ ہم عصر ہونے کے ناطے ہم متضاد فکری میلانات بھی ہمارے متضاد فکری میلانات بھی اس میں حائل ہو سکتے ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے کی جو لکھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ہمارے فکری میلانات تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، مختلف موضوعات میں سے گزرتے ہوئے۔ تو ہمارے ساتھ ایک یہ بھی ہے، تو حائل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میں صرف ان کے فن کا تجزیہ اپنی بساط کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کا میں اپنے آپ کو زیادہ اہل نہیں گردانتا، کیونکہ میں خود بھی ابھی اسی مسافت کا راہنورد ہوں۔ ویسے تو ہر قلم کار کی تخلیقات میں سے یہ شخصیت کے اوپر اتنی لمبی بات نہ ہو تو بھی ہر قلم کار کی تخلیقات سے اس کے ذاتی تجربے
اور اس کی نجی واردات جھانک رہی ہوتی ہیں جو کافی حد تک شخصیت کی عکاسی کر بھی دیتی ہیں۔ اب میں ان کے فن کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کروں گا کہ عارف فرات صاحب کی غزلوں کے مجموعہ موسم نارسائی کی محض ابتدائی ورق گردانی کرتے ہوئے، چونکہ ایک ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، ابتدائی ورق گردانی کرتے ہوئے عارف فرات میری نظر ایک شعر پر رک گئی جو انسان اور اس کے دائرہ کار پر بحث کر رہا ہے۔ سوری میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ افتخار عارف صاحب کی غزلوں کے مجموعہ موسم نرسائی کی محض ابتدائی ورق گردانی کرتے ہوئے میری نظر ایک شعر پہ رک گئی جو انسان اور اس کے دائرہ کار پر بحث کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہوں کیسے قطرہ آب ہوں، کہوں کیسے ایک حباب ہوں، کہوں کیسے قطرہ آب ہوں، کہوں کیسے ایک حباب ہوں کہ ازل ابد پہ محیط ہوں، میرے شرق و غرب شمال دیکھ۔ اس شعر نے مجھے ورق گردانی سے روک کر اس شعر اور باقی جو آنے والے اشعار ہیں ان کے بارے میں ایک وہ دے دیا، اندازہ دے دیا کہ کیا ہے۔ اب اس شعر کے بارے میں چند ایک باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ قدیم فلسفہ میں آپ لوگ مجھ سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، قدیم فلسفہ میں ہیگل کہتا ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کے موجودات کی گواہی دے کر وجود میں آتا ہے۔ انسانی ادراک کی وسعت کا فہم عارف فرات صاحب کی شاعری میں ہیگل کے فلسفہ کے تناظر میں اس شعر میں نظر آتا ہے۔ اپنے شرق و غرب شمال میں موجودات کا ادراک انسانی وصف ہے جو اسے دیگر جانداروں سے جدا کرتا ہے۔ ایک شعر میں خود شناسی کی اڑان اور شعور ذات کی بات کرتے ہوئے زمانے کے معنوی حقائق پر ایک پختہ ذہنی دسترس رکھتے ہوئے جس کی غمازی ایک شعر عمدہ انداز میں کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیرا حسن شباب ہے یہ تو بس نظر کا سراب ہے، یہ جو تیرا حسن شباب ہے یہ تو بس نظر کا سراب ہے، مجھے روکنا ہے یہاں تو پھر کسی اور طرز کا جال دیکھ۔ اور رومانوی شاعری میں محبوب کے پچھتاوے کو وہ اپنے معروف اور خوبصورت شعر میں اپنے ملال کے طنز کو یوں ملول کرتے ہوئے کہتے ہوئے ہیں کہ وہ جو نفرتیں تھیں عروج پہ انہیں آ گیا ہے زوال کیا، وہ جو نفرتیں تھیں عروج پر انہیں آ گیا ہے زوال کیا، مجھے پھر سے ملنے لگے ہو کیوں تمہیں آ گیا ہے خیال کیا۔ اور اس میں شعریت کی خوبصورتی بھی اپنے کمال پہ ہے۔ اس غزل کا ایک اور شعر ہے، تجھے زام ہے تو تراش دوں میں تجھ سے بڑھ کے حسین شخص، تجھے زام ہے تو تراش دوں میں تجھ سے بڑھ کے حسین شخص، میرے ہاتھ میں ہے ہنر بہت، میرے سامنے یہ جمال کیا۔ انفیکٹ میں اس دوسرے شعر پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اس دوسرے شعر میں انگریزی ادب میں یوفورک امیجری کی ایک جسے کہتے ہیں آپ ایکسیسو، میں اس کو اردو میں کہنا چاہ رہا ہوں، انفیکٹ جو اس کی رسائی کنسٹرکشن کا تاثر ملتا ہے جو بالخصوص پرانے یونانی دیومالیائی فلسفوں میں سے اخذ کی گئی ہوئی ہے، جو کہ کسی ایک
دیومالا نہیں بلکہ یونانی بیشتر دیومالائی ان میں سے اخذ کی گئی ہوئی ہے کہ اور عارف فراد اسرار زندگی کی تشنگی میں ادراک ہستی کے رموز کو جاننے کی بے چینی اور اذیت سے گزرتے ہوئے گویا ہوئے ہوتے ہیں کہ کیوں موت اور زیست کی حد سے بے خبر کیوں موت اور زیست کی حد سے ہوں بے خبر کب دے گا ان کا علم مجھے اپنے ہاتھ میں. اس کے پیچھے ایک لمبی بات ہے جسے میں یعنی طوالت وقت کی وجہ سے نہیں کر رہا. میری نظر میں یہ ایک منفرد شعوری رویہ ہے جو اہل دانش کے ہاں تو آپ کو بکثرت ملے گا لیکن میرے جیسے ہما شما شعراء کے ہاں نظر کم آتا ہے. تضاد ہستی پہ نہایت عمدگی سے بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک موڑ پر بچھڑ گیا. یہ تضاد ہستی کے اوپر ایک ہے کہ میں تو ایک موڑ پر بچھڑ گیا اپنی ذات نے مجھے کیسے عجب سفر دیے. اور اسرار زیست اور فلسفہ تشکیک کے موضوع پر ایک بھرپور شعر جس پر گوگے اس فلسفہ تشکیک کے اوپر بہت سے لوگ مختلف موضوعات رائے رکھتے ہیں لیکن اسرار زیست اور فلسفہ تشکیک کے موضوع پر ایک بھرپور شعر جس شعر کو ہم نفسیاتی تصوف فلسفہ بلکہ فزکس کے آئنسٹائن کے جنرل ریلیٹیوٹی سے بھی کے حوالے سے بھی بحث کر سکتے ہیں. یہ اتنے سارے موضوعات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے یہ شعر ہے کہ اس سے بھی ہم بحث کر سکتے ہیں. میں ہوں کہ میں نہیں ہوں اسی مخمصے میں میں ہوں کہ میں نہیں ہوں اسی مخمصے میں ہوں ہونا نہ ہونا اپنا ہی لگتا ہے شک بھرا. اب اس کے اوپر اسے آپ فلسفے کے روح سے اسے آپ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے جسے آپ عام الفاظ میں E=mc² کہتے ہیں یا دوسرے اپنے نفسیاتی حوالے سے یا آپ تصوف کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے چاہیں تو اس شعر کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور جبر و قدر کے موضوع پر ایک اچھوتا شعر جو مجھے بہت ہی پسند آیا کہ جبر و قدر ایک لمبا موضوع ہے جس کے اوپر میں لمبی بات کرنا تو نہیں چاہتا. میں نے چند لفظ کہے ہیں. جبر و قدر کے موضوع پر ایک اچھوتا شعر ہے. پروں نے باندھ دیا ہے بدن ہواؤں سے پروں نے باندھ دیا ہے بدن ہواؤں سے سو ایک عمر مقید تھے آسمانوں پر. پروں نے باندھ دیا ہے بدن ہواؤں سے سو ایک عمر مقید تھے آسمانوں پر. آسمان میں ہم شاید میں نے غلط پڑھ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر کہتے ہوئے کوئی بھی شاعر محض جبر و قدر کے اعتراف ہی نہیں بلکہ اس پہ اپنی نارسائی کا مزاحمتی نوحہ بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے چاہے ہے سو آپ کرے ہم کو ابس بدنام کیا. تو عارف فراد کے ہاں حسن پرستی اور ذوق کو بکثرت دیکھا جا سکتا ہے لیکن ہر جگہ اسلوب دلکش ہے. کہتے ہیں کہ کھل ہی جائے
खुल ही जाए तेरे जमाल का तलस्म तलिस्म, खुल ही जाए तेरे जमाल का तलिस्म, मेरी नज़र की राह में पर्दा कोई नया गिरा। खुल ना जाए, खुल ही ना जाए तेरे जमाल का तलिस्म, मेरी नज़र की राह में पर्दा कोई नया गिरा। खुल ही तलिस्म जी, खुल ही ना जाए तेरे जमाल का तलिस्म, मेरी नज़र की राह में कोई पर्दा नया गिरा, पर्दा कोई नया गिरा। सारी असल में बाज़ जगह पर सही भी लिखा हुआ है और मैं पढ़ते हुए अपनी रवानी में पढ़ जाता हूँ। ऐसा हो जाता है ऐसे कामों में। आसमां, और इसी मौजू पे, आसमां को बहुत है मान सूरज पर तो क्या, आसमानों को बहुत है मान सूरज पर तो क्या, नीम शब घर में मेरे भी उतरता है महताब, मेरे महताब। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि वक्त की तवालत से बचने के लिए मैं महज चंद अशार अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। आरिफ फराद साहब का तजस्सुस आगही पर एक बहुत तवाना और हमेशा जिंदा रहने वाला शेर, तू अंधेरे का मुसाफिर मैं जहाने ज़ात का, ज़ात का, तू अंधेरे का मुसाफिर मैं जहाने ज़ात का, मुझको है दरपेश अज़ल से आगही का मसला। मैं फिर पढ़ता हूँ, तू अंधेरे का मुसाफिर मैं जहाने ज़ात का, मुझको है दरपेश अज़ल से आगही का मसला। और आरिफ फराद साहब के यहाँ एक इंतहाई जुदागाना अंदाज में मौत, जो इनकी शायरी का एक नुमायाँ इस्तारा है, जो एक मुझे काफ़ी हद तक चार्ल्स डिकन के बाद मुझे बहुत मुख्तलिफ इस्तारा लगा है पाकिस्तानी किसी भी शायर का, किसी भी पाकिस्तानी शायर का, कि जो मौत को, या मौत इनकी पूरी शायरी के अंदर एक डोमिनेट इस्तारा है, चाहे वो नज़म की शायरी है, चाहे वो गज़ल की शायरी है, लेकिन उसके अंदाज मुख्तलिफ हैं। अब आप इस अंदाज को देखिए कि यहाँ ये मौत को क्या कह रहे हैं। आरिफ फराद के यहाँ कि हाँ एक इनफरादी जुदागाना अंदाज में मौत, जो इनकी शायरी की एक नुमायाँ इस्तारा है, एक रखवाले के सबब में नजर आती है, किसी महबूब के रूप में, और कभी वो दीवार और दर में जकड़े हुए आज़ादी के ख्वाहां नजर आते हैं, जो मौत, जहाँ से मौत उन्हें आज़ाद कर सकती है। आरिफ फराद साहब के अशार में कई जगह बिल वास्ता या बिला वास्ता इंसान की जबिली बेचैनी, तजस्सुस, जुस्तजू और जल्दबाजी, जो इसे नाशाद रखने का बुनियादी सबब है, इसका जिक्र मुख्तलिफ पैराए में मिलता है। जैसे मुझसे तो बिल्कुल नहीं खुलती गिरा इस बात की, मुझसे तो बिल्कुल नहीं खुलती गिरा इस बात की, तू बता इंसान रहता है खुश, तू बता इंसान रहता है खुश किस हाल में। और बहुत शुक्रिया। आरिफ फराद की शायरी में बसा औकात एक जिंदगी से उकताया हुआ शख्स कराहता हुआ नजर आता है, जिसने चूंकि इनकी शख्सियत के मुफस्सल और तहकीकी अंदाज में नहीं देखा, इसके लिए हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी और गिरदोपेश के हालात या ज़िंदगी कराने के नाकाबिल बर्दाश्त बोझ से दबी हुई किसी शख्सियत के ताल्लुक़ की वजह से ये ज़िंदगी में की वजह से हो। ये ज़िंदगी जो मैंने गुजारी है दोस्तों, ये ज़िंदगी जो मैंने गुजारी है दोस्तों, समझो कि सर से अपने उतारी है दोस्तों।
اور اسی یہ دو ہی اشعار ہیں، اور اس کا دوسرا اشعار ہے ہر دن عذاب روح بنا ہے میرے لیے، عذاب روح بنا ہے میرے لیے، ہر رات میری جاں پہ بھاری ہے دوستو۔ اور اسی تسلسل میں دوسرا شعر ہے کہ اس زندگی کو آنکھ، بہت خوبصورت شعر ہے، اس زندگی کو آنکھ میں رکھ کر گرائیے، گزاری ساری، اس زندگی کو آنکھ میں رکھ کر گزاریے، جس نے بھی اس کو دل میں اتارا نہیں رہا۔ بہت 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 خوبصورت شعر، بہت خوبصورت شعر ہے۔ اور آخر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ عارف فرات، اصل میں عارف فرات صاحب کی غزل کے حوالے سے یہ سارے اشعار چلے آ رہے ہیں، تو نظم کی کتاب اور باقی کتابیں وہ ہیں، لہٰذا میں کچھ اختصار کے ساتھ کام لوں گا تاکہ باقی لوگوں کو بھی موقع مل سکے۔ عارف فرات کے یہاں ایک بات انتہائی منفرد نظر آتی ہے، جس کا تذکرہ میں وقت کی کمی کے باوجود کرنے سے نہیں رہ سکتا۔ وہ خود کو زندگی یا زندگی کا حصہ نہیں سمجھتے۔ یہ ایک بالکل جدا بات ہے، جداگانہ بات ہے کہ عارف فرات اپنی شاعری میں خود کو زندگی یا زندگی کا حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ زندگی کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی تیسرے فریق کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ خود بھی اپنی زندگی میں بسا اوقات وہ خود بھی اپنی زندگی سے بسا اوقات تھرڈ پرسن سنگولر کے طور پہ بات کرتے، عام کلام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، اور خود کو زندگی سے جدا کر کے دانستہ ایک ابہام کو جنم دیتے ہیں، اور پھر اس ابہام کے گزشتہ کناروں کی تلاش میں سرگردان نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی نظموں میں بھی بکثرت دکھائی دیتا ہے، اور دراصل یہ انگریزی ادب میں ایک نئی استعمال ہونے والی ترکیب ہے، جسے ایکسپلوریشن آف سیلف پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، کوئی 8-10 سال پرانی وہ چیز ہے، جی ہاں، کہ انگریزی ادب میں ایک نئی استعمال ہونے والی ترکیب ہے جسے ایکسپلوریشن آف سیلف پرسونیفیکیشن کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، جو کہ انگریزی ادب میں بھی ابھی تک متنازع ہے۔ اس کے اوپر انگریزی ادب میں ایک رائے قائم نہیں ہو سکی، لیکن عارف فرات کا اسلوب اس سے جدا ہے۔ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ عارف فرات اس سے متاثر ہو کے کہہ رہے ہیں، ان کا اسلوب اس سے جدا ہے، بلکہ بعض جگہ ان کی یہ اس کی ضد میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی تصور اس سے ملتا جلتا ہے۔ مثلا جسم میں جلتی آکسیجن کی طرح، جسم میں جلتی آکسیجن کی طرح کب تلک رہے گی زیست مجھ میں ایندھن کی طرح۔ میں نے اچھا طرح پڑھا نہیں ہے، جسم میں جلتی آکسیجن کی طرح کب تلک رہے گی زیست مجھ میں ایندھن کی طرح۔ یہ بیسیکلی اس حوالے سے ہے، اور ایک دو شعر اور اسی حوالے سے ہیں کہ کیا حقیقت ہوں کیا گماں ہوں میں۔ کتنا خوبصورت مصرع ہے کہ کیا حقیقت ہوں کیا گماں ہوں میں، دو چیزوں کے درمیان ہوں میں، دو جزیروں کے درمیان۔ کیا حقیقت ہوں کیا گماں ہوں میں، دو جزیروں کے درمیان ہوں۔ میں جو ایک بات کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ بعض اوقات اپنے آپ کو بھی خود تھرڈ پرسن سنگولر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو یہ دو جزیروں کے درمیان وہ خود کو موجود نہیں پاتے،
وہ کہتے ہیں میں دو جزیروں کے درمیان موجود ہوں، اپنی ایگزسٹنس کو یہاں بھی پروف کرتے ہیں اور دو جزیروں کو بھی پروف کرتے ہیں. تو یہ بالکل نئی بات ہے ان کی شاعری کے اندر. اور اس کے علاوہ بے پناہ نئی باتیں ہیں جو وقت کی کمی کے باعث میں یہاں تو نہیں کر سکا، لیکن کبھی اگر مجھے اللہ نے موقع دیا اور وقت دیا تو میں ان کی کتابوں کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھوں گا ضرور. مجھے ان کتابوں نے اتنا متاثر کیا ہے. اور وہی بات جو ابھی میں نے کہی ہے کہ یہاں وہ اپنے آپ کو دو چیزوں کے درمیان ایک تیسرا وجود تسلیم کرتے ہیں. افتخار عارف صاحب کی نظم کے بارے میں اب میں بہت ہی مختصر انداز میں نظم کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ عارف راساری میں اصل میں وہ نام اصل میں میری ملاقات بھی افتخار عارف صاحب سے، میری ملاقات بھی عارف فراد صاحب کے ساتھ ہی ہوئی، تو ملتے جلتے نام ہیں. عارف صاحب کی عارف فراد صاحب کی نظم کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے، لہٰذا میں مختصراً ان کی نظم پر بات کروں گا انشاءاللہ. پھر کبھی نظم پر، دراصل نظم دراصل دنیا میں شعری تاریخ کی قدیم ترین صنف ہے جو قدیم دیومالائی اشلوک سے اخذ کی گئی ہے. موضوع کی طوالت سے بچنے کے لیے میں صرف عارف فراد صاحب کی چند نظموں پر اپنی رائے کا اظہار کروں گا جسے میں کافی سمجھتا ہوں. ویسے بھی عارف فراد صاحب کی نظم نگاری پر جناب خاور اعجاز صاحب جو کہ کونا مشق اور سینئر نقاد اور محقق ہیں اور شاعر ہیں، انہوں نے ایک سیر حاصل مضمون بھی دیباچہ میں تحریر کر رکھا ہے جس میں انہوں نے عارف فراد صاحب کی نظم نگاری پر نہایت تفصیل سے احاطہ کیا. افتخار عارف صاحب کو زنجیر کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا، جس میں دوسرا حصہ سب سے طویل اور کتاب کی روح ہے. ساری میں دوبارہ اصل میں جہاں میں نے صرف عارف لکھا ہے نا وہاں میں فراد پڑھنا بھول جاتا ہوں. عارف فراد صاحب موت، یہ نظم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. عارف فراد صاحب موت کے استعارے کو ظالمانہ حد تک استعمال کر جاتے ہیں. موت کے علاوہ عارف فراد صاحب وہمہ کو یقین کے اندر رکھ کر بات کرتے ہیں. میں اس بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ موت کے استعارے کو ظالمانہ حد تک استعمال کر جانا تو ایک الگ بات ہے. ہاں جی، کے علاوہ عارف فراد صاحب وہمہ کو یقین کے اندر رکھ کر بات کرتے ہیں. یہ ان کی نظموں کے اندر آپ کو بسا اوقات ملے گا اور اکثر اوقات وہ یقین کے ساتھ وہمہ کو بھی استعمال کر جاتے ہیں اکٹھے. جدید نظم میں عارف فراد کی نظم کو میں ذاتی طور پر ایک توانا اور معتبر آواز کے ساتھ ساتھ دانشوری کے زمرے میں استعمال کرتا ہوں، اور زنجیر کو محض چند جملوں میں یا سطحی رائے دینا کچھ مناسب نہیں سمجھتا. ایک بہت دینا ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی.
زنجیر تقاضا کرتی ہے کہ اس پر ایک ہمہ جہت تحقیقی کام کی ضرورت ہے۔ عارف فرہاد ایک انتہائی گہری سوچ اور متانت کے مالک ہیں۔ وہ اپنے گرد و پیش میں رونما ہونے والے معمولی سے معمولی واردات میں گہرے انداز میں متاثر ہوتے ہیں۔ عارف فرہاد کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نظم کے اچھے شاعر ہیں یا غزل کے اچھے شاعر ہیں نہایت مشکل ہے، لیکن میرے خیال میں عارف فرہاد کی نظم میں مجھے زیادہ پختگی نظر آتی ہے۔ ایک اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ایک ان کی صاحب صدر سے ان کی بہت شکریہ جی۔ میں ان کی اصل میں ایک مخصوص نظم پر کچھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا تو بات